Thanks for watching. Don't forget to like, subscribe and share. मजीद वीडियो देखने के लिए हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, घंटी का बटन दबाएं और नई वीडियो से बाखबर रहें। Hey there. Subscribe to my channel. And also press this bell icon. Alhamdulillah. Alhamdulillahi wa kafa wa salatu wa salamu ala man la nabiyya ba'da. Amma ba'du fa'udhu billahi minash shaytanir rajim. Bismillahir rahmanir rahim. في صحف مكرمة مرفوعة مطهرة بأيدي سفرة كرام بررة. آمنت بالله صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. قابل صد احترام و تکریم میرے واجب الاحترام دوستوں، بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، پچھلے جمعے میں آپ حضرات کے سامنے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات شروع کی تھی. سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ عظیم صحابی ہیں کہ جنہوں نے پورے دنیا میں یعنی نصف دنیا میں اسلام کا بول بالا کیا. اور امن اور سکون اتنا تھا کہ دشمن دب کر رہ گئے تھے. کسی میں جرأت نہیں تھی کہ کوئی غلط کام کر لے. اکثر آپ حضرات نے سنا ہے کہ ایک خاتون بصرہ سے چلی، زیور سے لدی لدائی اور سیدھا بیت اللہ گئی اور اس نے حج کیا، عمرہ کیا اور صحیح سلامت وہ اپنے گھر واپس آ گئی. یعنی کسی کو جرأت نہیں تھا کہ آنکھ اٹھا کر دیکھے، اتنا سکون تھا. تو وہ دور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا کہ اتنا امن پورے علاقے میں ہو گیا تھا. اور اکثر ہمارے جماعت کے ساتھی بتاتے ہیں کہ صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہم اجمعین ایک جنگل میں گئے افریقہ کے، اور وہاں جا کر
امیر نے حکم دیا کہ اے جنگل کے درندوں، ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام ہیں، آپ کو اتنا وقت دیا جاتا ہے، جنگل خالی کر دو۔ تو تمام درندوں نے اپنے بچوں کو اٹھایا اور جنگل کو خالی کر دیا۔ تو وہ دور بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا تھا، اور لشکر کا جو امیر مغیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جو ہے سپاہی تھے۔ بحری بیڑے تیار کیے ہیں تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تیار کیے ہیں، یعنی پورے خطے میں سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا بول بالا کر دیا۔ اور یہاں پشاور میں سنان ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر ہے، ان کو بیچنے والا بھی سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پورے لاہور لشکر کے ساتھ سنان ابن مسلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں پشاور پہ آئے۔ آج بھی ان کا نام زندہ ہے، اصحاب بابا کے نام سے وہ مشہور ہیں۔ تو ان کو بیچنے والے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اسی لیے سرحد کے خطے میں اسلام زیادہ ہے۔ تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اتنے جلیل القدر صحابی ہیں کہ انہوں نے نصف دنیا کے اوپر اسلام کو نافذ کر کے دکھایا۔ دنیا نے ان کو حاکم مانا ہے اور ان کو منصف مانا ہے، لیکن آج اپنے آپ کو مسلمان کہنے والا وہ اس کو منصف نہیں مانتا۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کاتبین میں سے ہیں، قرآن لکھتے تھے۔ 6 نمبر پہ کاتبین میں نام ہے تو وہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے۔ بعض دفعہ بعض لوگ اشکال ڈال دیتے ہیں، کہتے ہیں جی وہ تو خط لکھا کرتے تھے، قرآن تو انہوں نے نہیں لکھا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خط بھی تو وہی تھے۔ ایک صحابی نے پوچھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں آپ کی باتیں لکھتا ہوں تو صحابہ نے مجھے منع کیا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی خوشی میں ہوتے ہیں، کبھی غم میں ہوتے ہیں، اور تو ہر بات لکھ رہا ہوتا ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لکھا کرو، اور ساتھ قرآن کی آیت پڑھی ما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، میں جو بھی بات کرتا ہوں وہ اپنی خواہش سے نہیں کرتا، بلکہ جو بھی زبان سے میری بات نکلتی ہے وہ اللہ کی طرف سے وحی ہوتی ہے، تو اپنی خواہش سے بات نہیں کرتا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جتنے بھی خطوط ہیں ان سے نصف سے زیادہ حصہ وہ لکھا ہے تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے لکھا ہے۔ اور عظمت اور بلندی اللہ رب العزت نے ان کے مقدر میں لکھی ہے۔ اور پوری دنیا میں ان کا ایک رعب اور دبدبہ تھا۔ تاریخ الخلفاء میں ایک واقعہ لکھا ہے، سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیمار ہو گئے تو یہودیوں اور نصرانیوں نے پش شروع کر دی کہ بس یہ اب مرنے والے ہیں، پھر ہماری عید ہو جائے گی، مسلمانوں میں جھگڑا شروع ہو جائے گا۔ تو کسی نے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتا دیا، تو وہ انہوں نے بنایا تھا تخت اپنا، کہا مجھے نہلاؤ، اور صاف ستھرے کپڑے پہنا دو، اس کے بعد مجھے تخت پہ بٹھا دو۔ تخت پہ حضرت ٹیک لگا کے بیٹھ گئے تو یہ آتے دیکھتے کہتے یہ تو پھر جوان ہو گیا ہے۔ تو وہ جو یہود و نصارہ کا جو عزم تھا اس کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے منٹوں میں ختم کر دیا۔ اتنا عظیم صحابی تھا کہ دشمن کے چال کو سمجھنے والا وہی تھا۔ تو اس عظیم صحابی کی وفات اس مہینے میں ہوئی ہے۔ اور اس مہینے میں ایک جو ہے خرافات کہو، کنڈے کی ایک رسم ہوتی ہے، وہ یہ حضرات کرتے ہیں، ہمارے پٹھانوں میں نہیں ہے، ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہوتا، لیکن آپ کے آس پڑوس میں یہ چیز ہوگی، اس لیے آپ کو بتا رہے ہیں کہ یہ 22 رجب کو کنڈوں کی رسم کرتے ہیں اور حوالہ دیتے ہیں کہ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ 22 رجب کو پیدا ہوئے ہیں، حالانکہ ان کی ولادت 15 شعبان ہے۔ امام جعفر صادق رحمت اللہ علیہ پیدا ہوئے تو 15 شعبان کی تاریخ تھی، انہوں نے 22 رجب کو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پر خوشی منائی تھی۔ کنڈوں کے رسم یہودیوں نے کی تھی، وہ چلتے چلتے آج ہمارے مسلمانوں میں آ گئی ہے۔ انہوں نے دیکھا کہ ہم اگر یہ کہیں کہ معاویہ کی وفات پہ خوشی ہے تو کوئی نہیں کرے گا، انہوں نے امام جعفر صادق کے نام کو لے کر ان کی وفات کی خوشی منائی ہے۔ اور ہمارا مسلمان طبقہ وہ کہتے ہیں کیڑی گل ہے جی، چاول ہی تو پکائے ہیں، اوپر درود پڑا ہے، تم درود کے منکر ہو۔ او بھائی جس وقت درود پڑھنے کا ٹائم ہوتا ہے اس وقت کیوں نہیں پڑھتے ہو؟ اس وقت تم منکر بن جاتے ہو، اور چاولوں پہ درود پڑا جائے تو وہ تم مانتے ہو۔ دراصل یہ سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات پہ خوشی منا رہے ہوتے ہیں، لا علمی کی بنیاد پر۔ تو ان چیزوں سے ہم نے خود بھی بچنا ہے اور اپنے تمام عزیز و اقارب اور بھائیوں کو بھی بتانا ہے کہ اس دن کسی کے گھر میں بھی آپ نے نہیں جانا جو آپ کو خصوصیت کے ساتھ دعوت دے کہ ہمارے گھر میں کسی قسم کی بھی محفل ہے، آپ حضرات مت جائیں تاکہ اس رسم کی مشابہت نہ ہو۔
جتنا آپ اس مشابہت سے بچیں گے اتنا آپ کو اجر ملے گا۔ اور سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفات میں جو جشن مناتے ہیں یہودی، اس سے آپ بچ جائیں گے۔ یاد رہے گی بات، 22 رجب کو وفات ہے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، اور اس پر یہودی جشن مناتے ہیں، کیونکہ سب سے زیادہ تکلیف پہنچی ہے یہودیوں کو تو سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہنچی ہے، نصرانیوں کو تکلیف پہنچی ہے۔ ان علاقوں میں اسلام گیا جہاں پہ کفار کا دبدبہ تھا، وہاں جا کے سیدنا امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشن پہنچا ہے، اسلام کو وہاں انہوں نے پہنچا دیا ہے۔ اور جب ان کی وفات ہوتی تو یہ غم میں شریک ہوتے مسلمانوں کے؟ کبھی نہیں ہو سکتا۔ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات پہ بھی جشن منایا تھا، لیکن آج ہمارا مسلمان نہیں سمجھتا ہے، جتنا مرضی اس کو سمجھاؤ۔ تو اس دن خصوصیت سے آپ نے بچنا ہے کہ کوئی آپ کو دعوت دے آپ نے نہیں جانا۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے بھی اور آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔